السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے مضمون خوش آمد پر 1 سیکنڈ بات کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوا ہی ہوگا کہ اس سبق میں سر سید احمد خان نے خوش آمد جو ہے اس کی کتنی برائیاں ہیں وہ یہاں اس نے تحریر کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ انسان جو خوش آمد کو پسند کرتا ہے، یعنی اپنی جب جھوٹی تعریف اس کی جاتی ہے تو ان جھوٹی تعریفوں سے اس کو کتنا مزہ آتا ہے، اور پھر یہ انسان دھیرے دھیرے اپنی اصلیت کو بھول بیٹھتا ہے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کون سے نقصانات اس کمینہ سبب کی وجہ سے ایک انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں، یا یہ کتنی بڑی بیماری سر سید احمد خان نے اس سبق میں تصور کی ہے کہ دل کو جتنی بھی بیماریاں لگتی ہیں، ان میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ اس دل کو خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل اب واضح ہونا چاہیے کہ خوش آمد جو ہے اس کے بجائے ہمیں ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، صداقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کتنے پانی اور کتنے دودھ میں ہیں، ہم میں کتنی قابلیت یا ناقابلیت ہے، ہم میں کتنی کوالٹیز، ہم میں کتنی وصفیں، ہم کن خصائلوں کے مالک ہیں۔ ہمیں کوئی ہوا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں کون سی خوبیاں ہیں اور کون سی نہیں ہے۔ اب سر سید احمد خان کہتے ہیں، لیکن اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خوش آمد کا شوق کیسے نالائق اور کمینہ سبوں سے پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً خوش آمد کی خواہش کرنے والا بھی ویسا ہی نالائق اور کمینہ متصور ہونے لگے گا، یعنی تصور ہونا لگے گا۔ یعنی اگر ایک انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے یہ خوش آمد کن کازز کی وجہ سے، کن سبوں کی وجہ سے، کن نالائق جو ہے، بدزیب جو ہے، یہ گٹھیا سبوں اور وجہوں سے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر انڈیڈلی یا پھر یقیناً پھر سچ مچ میں جو انسان خواہش کرتا ہے کہ میری کوئی جھوٹی تعریفیں کرے، میری کوئی خوش آمد کرے، وہ ویسا ہی نالائق ہمیں لگنے لگے گا، کمینہ تصور ہم اس انسان کو کرنے لگیں گے جو انسان خود ہی خواہش رکھتا ہوگا کہ مجھے کوئی تعریف بیان کرے میری۔ جب کہ ہم کسی کو ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں، یا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہے، تب ہم اپنے تئیں خوش آمدیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھ میں کوئی وصف ہو، کوئی اچھی خصلت اور کوالٹی اور خوبی ہو، لیکن اس انسان میں وہ ہوتی نہیں ہے، یا ایک انسان کچھ اچھا بننا چاہتا ہے، تب وہ کیا کرتا ہے، وہ ریئلٹی میں نہیں بن پاتا ہے، تب وہ خوش آمدیوں کے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے۔ خوش آمدی جو ہے وہ جھوٹی موٹی تعریفیں اس انسان کی کرنے لگتے ہیں، تو اس سے اس کی طبیعت جو ہے اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ اس طرح سے جو یہ خوش آمد کو پسند کرتا ہے، خوش آمدی جو ہے یعنی وہ انسان جو خوش آمد کو پسند کرتا ہے، اور لوگ اس کے تئیں کیا کام کرتے ہیں، جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبی ہم میں لگانے لگتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں یہ کوالٹی موجود ہے، آپ اس خوبی اور خصلت کے مالک ہے، در حقیقت وہ بات، وہ خوبی، وہ وصف، وہ خصلت، وہ کوالٹی، وہ عادت وہ ہم میں ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ ہمیں بیوقوف بناتے ہیں، الو بناتے ہیں، اور اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ میں یہ کوالٹی ہے، آپ ان کوالٹیز کے مالک ہے۔ گو بسبب اس کمینہ شوق کے اس خوش آمدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہے، ہمیں اس خوش آمدی کی باتیں حقیقی معنوں میں اچھی لگتی ہے، ہم ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں،
مگر در حقیقت یہ ایسی ہی بدزیب ہے جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں ہے. یعنی دیکھا جائے تو یہ دیکھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ خوش آمدی جو ہے جب یہ ہمیں اوروں کے عیب یا اوروں کی کوالٹیز ہمیں لگانے لگتے ہیں، ہم میں ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہ ایسی ہی بد زیب چیز ہے، ناموزوں نامناسب چیز ہے، نازیبا چیز ہے. جیسے اگر کسی موٹے انسان کے کپڑے، کسی باری برکم جسم کے کپڑے اگر ایک پتلے انسان کے جسم پر یہ کپڑے پہنا دیے جائے تو وہ بالکل اور سا معلوم ہونے لگے گا، اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگے. یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں. یعنی یہ بات اور ہے، ہمیں اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ نہایت عمدہ بات یہ ہے، وہ حقیقت، وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز جو ہم دوسروں کی خوبیاں ہوتی ہے لیکن ہم اپنے آپ میں ان کو دیکھنے کی صرف کوشش کرتے ہیں، لیکن بلکہ ہمیں ایسا بننا چاہیے. یعنی کسی جھوٹ کے بجائے ہمیں نقل کے بجائے اصل بننا چاہیے. جو کوالٹیز لوگوں میں ہے ان کو ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنا چاہیے. بلکہ یہ نہیں ہے کوئی ہمیں کہے کہ آپ اتنے قابل ہو جو ہم ہیں نہیں، بلکہ ہمیں ریئلی میں بننا بھی چاہیے. کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہے. ایک مزاج اور چست و چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر، اور ایک چست و چالاک انسان، ایک سٹرکٹ انسان جو ہے کسی ایک خاص موقع پر مفید ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر ٹھیک، یعنی اکارڈنگ ٹو موقع و محل کے مطابق دونوں ٹھیک ہو سکتے ہیں. خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، خودی یہاں یعنی غرور و تکبر سے انسان اس دنیا سے مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے. یہ انسان کی کوالٹیز کو ختم کر دیتا ہے. جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے. یعنی جس میں یہ پیدا کی جاتی ہے اس میں اوچھے پن اور گٹھیا پن کی باتیں کی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہے. یعنی جب خودی جو ہے، غرور جو ہے، پرائیڈ جو ہے، تکبر جو ہے، جب یہ ایک انسان کے اندر ڈارمنٹ پیریڈ میں ہوتی ہے تو اس ڈارمنسی کے پیریڈ میں خوشامد اس کو جگاتی ہے، یہ اس کو ابھارتی ہے، یہ اس کو جگاتی ہے. اور جس انسان کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں گٹھیا اور سفلی سوکیت اور ابتذال پیدا ہو جاتا ہے. مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، یعنی خوشامد ایک بالکل بدتر چیز قرار دی گئی ہے اس سبق میں. خوشامد بدتر چیز ہے. خوشامد سے چھچورا پن پیدا ہوتا ہے. خوشامد جو ہے اس سے انسان کے اندر جس طرح یہ خودی کی بات کی، جس طرح یہ برباد کرتی ہے انسان کو غرور، اسی طرح یہ خوشامد بھی انسان کو برباد تباہ کر رکھ دیتی ہے. اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب ہے. اگر اس سکے کا دوسرا پہلو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے تو اگر کسی انسان کی سچی تعریف کی جائے، مناسب اور زیب تعریف کی جائے، جس کے لائق وہ انسان ہوگا وہی تعریف اس کی بیان کر دی جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی خوب معلوم ہونے لگے گا. جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، ان اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے. یعنی جب کوئی انسان کسی دوسرے کی تعریف بیان کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب پھر ہم اس شعر کو پڑھتے ہیں ہم ضرور کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں کی تعریف بیان کی ہے، لیکن وہی تعریف جو سچی تعریف ہو، جو زیب تعریف ہو، جو لائق تعریف ہو وہی کر دی جائے تو دونوں کا نام ہمیشہ دنیا میں زندہ رہتا ہے، اور ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے. دونوں شخص خوش ہوتے ہیں. یعنی یہ دونوں، جس نے کسی کی تعریف بیان سچی کی اور وہ شخص جس کی تعریف بیان کی گئی، دونوں امر ہو گئے، دونوں ہمیش کی زندگی پانے لگے، دونوں کو لوگ ہمیشہ کے لیے یاد کرنے لگیں گے.
یعنی دونوں شخص خوش ہوتے ہیں ایک اپنی لیاقت کے سبب، قابلیت کے سبب، اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کے سبب۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جس میں قابلیت موجود تھی، اور دوسرا انسان وہ ہے جس نے دیکھا کہ اس میں ایک قابلیت ہے، اور کس قدر قابلیت ہے، کتنی انٹینسٹی اس قابلیت میں ہے، اس نے اتنی ہی تعریف بیان کی جن تعریفوں کے لائق وہ انسان تھا، اس لیے دونوں کا نام باقی رہ گیا۔ اگر ہم کسی کو خدا بنا بیٹھیں گے تعریفوں کی وجہ سے، تعریفوں کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ ہمیں کہیں گے اس نے ایگزاجریشن کی ہے، اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصلی صورت و رنگ اور خط و خال کو بھی قائم رکھتا ہو، اور پھر بھی ایسی تصویر بناتا ہو کہ خوشنما مال۔ یعنی ایک بڑا شاعر جب تعریف کرے اور اس کی تعریف اس کی عکاسی، کسی انسان کی عکاسی اس قدر اسے کرنی چاہیے کہ وہ بالکل خوشنما معلوم ہو، دلکش اور دل لبھانے والی تصویر معلوم ہو۔ یعنی ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایشیا کے شعراء حضرات جو ہے ان میں بڑا نقص یہی ہے، بڑی پرابلم یہی ہے، جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ایسے وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ تعریف نہیں رہتی ہے بلکہ نقلی اور فرضی خیالات بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ساتھ ساتھ کہتے ہیں ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا نام ہے دنیا میں فیمس اور پاپولرٹی اسی چیز کی مانند ہے جیسے کہ نہایت خوشبو کام کرتی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ یعنی اگر کوئی انسان ہمیں تعریف کرے گا، جن تعریفوں کے ہم مستحق ہوں گے، جو کوالٹیز، خوبیاں اور خصائل ہم میں ہوں گی، وہی کوئی گننا شروع کرے گا تو اس کا عمدہ اور پازیٹیولی اثر ہمارے ذہن پر پڑے گا، جس طرح عمدہ خوشبو سے انسان کا دل و دماغ معطر ہوتا ہے۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کمزور دماغ میں وہ خوشبو ٹھونس دی جائے، یعنی جہاں سے یہ چیز فٹ نہیں ہوتی ہے، تو ایک تیز بو جو ہے، بدبو جو ہے، وہ کبھی دماغ کو پریشان کرتی ہے، تو اسی طرح اس کا اثر بھی یہی ہوگا۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ یعنی جو فیاض آدمی ہو، جو دریا دل آدمی ہو، جو وسیع دل آدمی ہو، اس کو بدنامی کا، اپنی عزت کا، خلوص کا، باقی چیزوں کا خیال رہتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے۔ یعنی اگر عالی ہمت انسان ہوگا تو اس کو اگر ہم مناسب تعریف کریں گے، ٹھیک تعریف بیان کریں گے تو اس کو تقویت ملے گی، اس کا ذہن ترقی کرے گا، تو اس کو ایسا ہی اس میں مزہ ملے گا جیسا کہ غفلت اور یعنی غفلت سے حقارت اور پست ہمتی ہوتی ہے، لیکن واجب تعریف سے انسان کو تقویت ملتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہے، انہی لوگوں پر ان کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسا کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی موسم کا وہی حصہ اثر قبول کرے گا جو صاف ہو، شدھ ہو، اور جو اوپری والا حصہ ہے وہ زیادہ اچھے سے اس اثر کو قبول کر سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ونس اگین میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو سبق ہے، اس سبق میں سر سید احمد خان نے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ سبق خوشامد ہے، خوشامد ایک بدتر چیز ہے، یہ ایک بری چیز ہے، اور خوشامد کا شوقین جو انسان ہوتا ہے اس میں گٹھیا پن پیدا ہوتا ہے، سفلی جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوقیت اور ابتذال پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ہے وہ دنیا میں ریئلٹی کے قریب جو ہے نہیں کبھی پہنچ سکتا ہے۔ حقارت یعنی جب کسی انسان کو مناسب تعریف کی جائیں گی، جس کے لائق وہ ہوگا، تو وہ اس کی طبیعت جو ہے وہ مزید ترقی کرے گی۔ لہٰذا جو انسان جو ہے جب اس کو ہم ایسی تعریفیں بیان کریں گے، ایسی خوبیاں کسی میں دیکھنے کی کوشش کریں جو اس کے لائق نہ ہو، تو پھر ہم ایسے انسان کو ناپسند کریں گے، یا اس انسان کی جو طبیعت وہ
پست ہمتی کی شکار ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کے جتنے بھی الفاظ معنی ہیں کم از کم ان کو تو آپ یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔